السلام علیکم۔ سقوط بغداد۔ یہ واقعہ تاریخ الخلفاء، تاریخ ابن کثیر اور الکامل فی التاریخ میں تفصیلاً مذکور ہے۔ سن 1258 عیسوی بمطابق 656 ہجری میں منگول حکمراں ہلاکو خان نے بغداد شہر میں داخل ہو کر نہ صرف بغداد شہر کو تباہ و برباد کر دیا بلکہ خلافت عباسیہ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ تفصیل سے یوں ہے کہ سن 1206 عیسوی میں منگول، جو موجودہ منگولیا میں خانہ بدوش قوم تھی جس کی تعداد لاکھوں میں تھی، اس قوم کا ایک سردار منتخب ہوا جس کا نام تموجن تھا۔ بعد میں وہ چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا، اور چنگیز خان نے منگولوں کی بکھری ہوئی قوت کو منظم کر کے اسے ایک مکمل فوج بنا دیا اور ایک منگول ریاست بنائی۔ اب منگولوں کا معاملہ یہ تھا کہ صحرائے گوبی جو ریگستان تھا منگولیا کا، اس میں شہروں اور بستیوں کا کوئی نام نہیں تھا اور بارش وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی، بالکل ویران چٹیل میدان تھا۔ کہیں ایسا پتہ چلتا، کسی مسافر سے پیغام آتا کہ فلاں جگہ بارش کے چند چھینٹے پڑے ہیں، تو چنگیز خان کا لشکر وہاں چل پڑتا، پوری قوم وہاں چل پڑتی، اور جب تک ان کے مویشی آخری تنکا تک نہ کھا لیتے تب تک وہ وہیں رہتے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ عاجز آ گئے تھے، تو چنگیز خان نے ان کو ان ہمسایہ ممالک کی طرف راغب کیا جہاں اس قسم کی صورتحال نہیں تھی، اور مسلسل ہری بھری چراگاہیں، باغات، کھیت اور مستقل بارش، سال کے اکثر حصے میں بارش ہوتی رہتی ہے، بارش ہوتی تھی تو بہت بڑی مقدار میں ہوتی تھی۔ تو ایسے ممالک پر چنگیز خان کی فوجوں نے حملہ کیا۔ اب چنگیز خان کا جو طریقہ کار تھا وہ اس وقت کے ہر ملک کی فوج کے طریقہ کار سے مختلف تھا۔ چنگیز خان اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے اس ملک کو کئی سمتوں سے یلغار کرتا تھا۔ سب سے پہلے چنگیز خان نے ہمسایہ ملک چین پر یلغار کی اور چین کا بھی بڑا حصہ فتح کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ چنگیز خان نے مختلف بڑے بڑے ممالک کو فتح کر کے قراقرم، جو آج کل موجودہ گلگت بلتستان کے آس پاس کا علاقہ، پہاڑی سلسلہ ہے موجودہ پاکستان میں، وہاں اس نے اپنا مرکز بنا لیا اور وسیع پیمانے پر دنیا کو تسخیر کرنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے وہاں سے پھر حملے شروع کیے۔ اس وقت کی طاقتور ترین اسلامی سلطنت خوارزم پر، جہاں کے حکمراں علاء الدین محمد بن تکش خوارزم شاہ کو چند مارکوں کے بعد اس نے شکست دی، لیکن علاء الدین کے ہونہار بیٹے سلطان جلال الدین منگبرنو خوارزم شاہ نے بہت کڑا مقابلہ چنگیز خان کے ساتھ کیا، لیکن بالآخر ایک مارکے میں وہ بھی شکست کھا گئے اور لاپتہ ہو گئے۔ اس کے بعد چنگیز خان کو اطمینان ہو گیا کہ اب بغداد کے سوا اور کوئی اس کا مد مقابل نہیں۔ آہستہ آہستہ چنگیز خان 1227 عیسوی میں فوت ہو گیا۔ چنگیز خان کے جانشینوں نے آہستہ آہستہ بغداد کی دفاعی قوت کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ اپنے جاسوس وہاں بھیج کر بغداد کے حکومت کے اندر، بغداد کے سیاست کے اندر اپنے جاسوس بھیج کر آہستہ آہستہ اس نے بغداد کے نظام کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ پھر اس وقت بالکل جب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کا دور تھا، اس وقت کے خلیفہ کے وزیر نے اسے مشورہ دیا کہ بغداد تو علم کا مرکز ہے، روحانیت کا مرکز ہے، 3 لاکھ فوج کی کیا ضرورت ہے، تو چند ہزار فوج کو چھوڑ کے باقی سب کو رخصت دے دی گئی۔ جب یہ انتظامات مکمل ہو گئے تو غدار نے ہلاکو خان کو پیغام بھیجا کہ اب تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، اب آپ تشریف لے آئیں۔ ہلاکو خان ایک لشکر جرار کے ساتھ بغداد کی طرف بڑھا۔ جو چند ہزار فوج بغداد میں رہ گئی تھی اس نے جان ہتھیلی پر رکھ کے مقابلہ کیا، لیکن شکست ہو گئی اور قتل ہو گئے۔ آہستہ آہستہ کر کے ہلاکو خان نے پھر عام مسلمان مقابلے کے لیے آئے، لیکن ہلاکو خان نے بڑی پیمانے پر قتل و غارت کی، یہاں تک آتا ہے کہ 20 لاکھ شہریوں میں سے صرف 4 لاکھ کو بھاگنے کا موقع ملا۔ اس میں بھی یہ ہے کہ ہلاکو خان نے تجلا کا پل توڑوا دیا تھا، یہ سوچ کر کہ کچھ لوگ اس
اس کی تیروں سے، تلواروں سے اور آگ سے بٹ نکلے ہیں، اس نے دجلہ کا پل توڑوا دیا، یہاں تک کہ 16 لاکھ لوگ بغداد میں قتل ہوئے۔ اس نے درسگاہیں جلا دیں، کتابیں جلا دیں، یہاں تک کہ، اور اس وقت تک وہ بغداد میں رہا جب تک اسے یقین ہو گیا کہ بغداد میں کوئی انسان نہیں ہو سکتا، اور پھر یوں بغداد کو بالکل ویران کرنے کے بعد ہلاکو خان آگے روانہ ہوا۔ تو یہ تھی سقوط بغداد کی مفصل، مکمل اور عبرتناک داستان۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایسے ہی کسی اسلامی واقعے، قرآن شریف کی کسی آیت یا سورت کے شان نزول، کسی حدیث شریف یا کسی دعا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔